بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8th کلاس۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 17۔ آج ہم نے اپنا نیا سبق ہاکی شروع کرنا ہے۔ یقیناً آپ نے یہ لفظ اپنی لائف میں بہت مرتبہ سنا ہوگا۔ انگلش میں آپ اسے ہاکی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سٹک کا نام ہے جو یہاں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ تھوڑی لمبی سٹک ہوتی ہے اور نیچے سے بینٹ ہوتی ہے، اسے ہاکی کہتے ہیں۔ اور اس کھیل کا نام بھی ہاکی ہے، اس گیم کا نام بھی ہاکی، جیسے آپ کا کرکٹ ہے، لیکن اسے جس سے کھیلتے ہیں اسے بیٹ کہتے ہیں یا بلہ کہتے ہیں، لیکن اس کھیل کا نام بھی ہاکی ہے اور اس میں استعمال ہونے والی سٹک کا نام بھی ہاکی ہے۔ یہ وائٹ گیند سے کھیلی جاتی ہے۔ اس میں ہر ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اس کا میدان جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں دکھا دیتی ہوں۔ یہ 160 میٹر لمبا ہوتا ہے، 100 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر وائٹ کلر سے اسے پارٹیشن کی ہوتی ہے، ہاف کیا ہوتا ہے اس کو۔ دونوں طرف ایک ایسے ڈی شیپ یا سی شیپ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی کلر سے بنائی گئی ہوتی ہے میدان کے اندر، اور یہاں پر دونوں طرف ایک چھوٹا سا گول بنا ہوتا ہے۔ یہ آگے سے اوپن ہوتا ہے اور پیچھے تینوں طرف اس کے نیٹ لگی ہوتی ہے، جہاں سے مخالف ٹیم کے کھلاڑی اس میں اگر گیند ڈال دیں تو اسے کہتے ہیں کہ اس کا گول ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پوائنٹس بن گئے ہیں۔ جس طرح آپ کے کرکٹ میں رنز ہوتے ہیں، اس طرح ہاکی میں گول ہوتے ہیں۔ حسب روایت ہم اپنا پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ہاکی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ بہت ہی پرانا کھیل ہے۔ سب سے پہلے ایران میں شروع ہوا اور وہاں سے پھر یہ جو ہے وہ یورپ میں چلا گیا۔ یورپ میں سب سے پہلے اسے فرانس کے لوگوں نے کھیلا اور پھر یہ انگلستان پہنچا۔ وہاں سے پھر جب یہ انگریزوں نے بر صغیر یعنی انڈو پاک یعنی کہ سب کانٹیننٹ جسے آپ کہیں گے یا پاکستان اور ہندوستان کہیں گے، تو وہ اسے جب وہ لوگ یہاں آئے تو اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ اس طرح سے یہ ہمارے ملک میں بھی کھیلا جانے لگا۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ جہد مسلسل، لگاتار کوشش، ریفری کھیل کا منصف، جسے آپ کے کرکٹ میں امپائر ہوتا ہے نا، جو ایسے فنگر کھڑی کر کے بتاتا ہے کہ جی اب آؤٹ ہو گیا یا چوکا لگ گیا یا چھکا، تو سیم اسی طرح اس میں بھی ایک ہوتا ہے جسے ریفری کہتے ہیں۔ تنبیہ خبردار کرنا یا روکنا یا سختی سے منع کرنا۔ سنگین، خطرناک، ہیلمٹ حفاظتی ٹوپی۔ ہیلمٹ یہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، لیکن یہ ویسا ہی ہیلمٹ ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ میں بیٹس مین نے پہنا ہوتا ہے تاکہ اس کو بال نہ لگ جائے، اور جیسے آپ موٹر سائیکل چلانے والوں نے بھی ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ان کی شیپس چینج ہوتی ہیں، لیکن پہنا اس لیے جاتا ہے تاکہ سر پر کوئی چوٹ نہ لگے۔ تمغہ حکومتی انعام۔ آسٹرو ٹرف ہاکی کا پلاسٹک کا میدان۔ یہ دیکھیے جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک میدان یا فیلڈ ہے۔ اس میں قدرتی طور پر گھاس اگائی جاتی ہے، اور اب جو ہے اس میں بھی جدید چیزیں شامل ہو گئی ہیں، تو اب یہ جو گراس ہے یہ نیچرل نہیں بلکہ پلاسٹک کی بنائی جاتی ہے، جسے ہم آسٹرو ٹرف کہتے ہیں۔ دورانیہ، دو کاموں کے درمیانی وقفہ۔ اولمپکس، یہ کھیلوں کے مقابلے کا نام ہے۔ ترا امتیاز، نمایاں ہونے کی وجہ۔ گول پوسٹ، گول کرنے کی جگہ۔ یہ وہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بنا کر دکھائی یہاں پر، یہ۔ اس کے بعد ہے برق رفتاری، یعنی بجلی کی رفتار سے، یعنی بہت تیزی سے۔ کھیلوں کو انسانی زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اہمیت یعنی اہم ہونا، یعنی کھیل جو ہیں ایک انسان کے لیے اس کی زندگی میں بہت زیادہ ویلیو رکھتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں، بڑی اس کو پذیرائی دیتے ہیں ہم اپنی زندگی میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو ہم اسے خود کھیل رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں، یا ہم اسے دیکھ کر انٹرٹین ہوتے ہیں اس لیے وہ اہم ہوتی ہے۔ اور جو کھیل رہا ہوتا ہے اس کے لیے کیوں کہ اسے جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے۔ جیسے ہم ہاکی کی ایگزامپل لیں گے کہ جب ہم اس کو کھیلتے ہیں تو اس میں فل ٹائم جو ہے نا 35 منٹس، یہ ٹوٹل 70 منٹس کا میچ ہوتا ہے، لیکن 35 منٹ کا ایک دورانیہ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ مسلسل کھلاڑی کو دوڑنا ہی پڑتا ہے گیند کے پیچھے پیچھے، جس سے اس کی فل باڈی انوالو ہوتی ہے، پورا جسم اس کا حرکت میں رہتا ہے، جس سے اس کے جسم کے اعضاء بالکل فٹ رہتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر برین کہ اس نے کہاں کیسے بال کو کیپچر کرنا ہے، مخالف کھلاڑی سے بچا کر کس طرح سے اپنے گول پوسٹ پہ لے کر جانا ہے، اور کس طرح سے وائز ڈیسیژن لیتے ہوئے اپنا گول کرنا ہے۔ تو یعنی دل اور دماغ اور پورا جسم اس میں شامل ہوتے ہیں، تو جس سے اس کی صحت بہتر رہتی ہے۔ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کھلاڑی عام لوگوں کی نسبت جسمانی اعتبار سے زیادہ مضبوط اور توانا ہوتے ہیں۔
ظاہری سی بات ہے کہ جو پلیئر ہے وہ ہم جیسے عام لوگ جو ہیں ان کی نسبت یا اس لحاظ سے جو ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو اپنی باڈی کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اپنی جسمانی اعضاء کا زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ انہیں کوئی ان میں چوٹ نہ لگے، کوئی درد نہ ہو۔ اس کے لیے وہ ہر روز جو ہے وہ ایک مخصوص انہوں نے ٹائم بنا رکھا ہوتا ہے، اس کے مخصوص ان کے کوچ ہوتے ہیں جو ان کو ورزش بھی کراتے ہیں اور ان کو کھیلنے میں بھی سکھاتے ہیں تاکہ ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ بالکل ٹھیک رہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے وہ ایک عام انسان اور ایک کھلاڑی کا جسم جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے ایک دوسرے سے، یعنی وہ زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں۔ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ایک کھیل اخلاقی تربیت کا بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے، یعنی نہ صرف اس سے ہماری جو ہے وہ صحت جسم کی صحت اچھی ہوتی ہے بلکہ ہماری ذہن کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ ذہن کی صحت یعنی اخلاقیات کی ہمیں تعلیم ملتی ہے، اس کا ایک مؤثر یعنی اثر رکھنے والا ذریعہ ہے۔ ظاہری سی بات ہے اس میں یہ تھوڑا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر ہم کوئی کھیل کھیل رہے ہیں جیسے ہاکی ہے، اگر اس مخالف پارٹی کی ایک ٹیم کی ایک اسٹک ہمیں لگ جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم الٹا اس کو اپنی اسٹک دے ماریں کہ تم نے مجھے جان بوجھ کر مارا ہے، ہم بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس بات کو جو ہے پازیٹیو وے میں لیتے ہیں کہ شاید یہ غلطی سے لگی ہوگی، یا پھر خدا نخواستہ اگر ہم اپنے کھیل میں ہار جاتے ہیں تو اپنی مخالف ٹیم کو بجائے اس کے کہ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں اور اسے کوسنا شروع کر دیں، ہم اسے خوش دلی سے اپنی ہار کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ کھلاڑی کو کھیل کے اصول و قواعد کی پابندی کرنا سکھائی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی کھلاڑی ہو کسی بھی کھیل کا ہو تو اس سے متعلقہ کھیل کے طریقہ کار سمجھائے جاتے ہیں اور اس کو اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ ان پر ضرور عمل کرے گا، یعنی وہ ان سے انحراف نہیں کر سکتا۔ ایک کھلاڑی کھیلتا تو جیت کے لیے ہے، مگر جب وہ ہار جاتا ہے تو اپنی ناکامی کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے جب ہم کسی بھی میدان میں جاتے ہیں، ایون کہ جب ہم پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم یہی سوچ کر پڑھتے ہیں کہ ہم پاس ہوں گے یا اچھے نمبر لیں گے یا فرسٹ آئیں گے، سیکنڈ آئیں گے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ کوئی بھی کھلاڑی جب میدان میں اترتا ہے تو اس کے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ میں جیت کر آؤں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ ہار جاتا ہے یعنی اسے جیت حاصل نہیں ہوتی تو بھی وہ اپنی ناکامی کو بڑے دل سے قبول کرے اور یعنی ڈپریشن میں نہ چلا جائے، ایک بار ہار ہو گئی ہے تو اب میں کبھی جیت نہیں پاؤں گا، اس طرح کی سوچ نہ رکھے، منفی سوچوں سے نہ باہر نکل آئے، اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر اگلے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ قابو پانا یعنی قبضے میں لینا، یعنی جب وہ ایک کھیل میں جاتا ہے کھیلتا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مخالف ٹیم کا گول ہو جاتا ہے یا مخالف ٹیم جیت جاتی ہے، یا کوئی بھی ہم زندگی کا کوئی کھیل لیتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے، کہ کس ہماری غلطی کی وجہ سے مخالف ٹیم کو وہ پوائنٹ ملا ہے، تاکہ ہم اس کو اوور کم کریں اور آئندہ سے وہ نہ کریں اور نیکسٹ ٹائم کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھیں۔ یوں کھیل کی وجہ سے ایک کھلاڑی میں فراخ دلی یعنی دل کا کھلا ہونا، بلند حوصلے کا بلند ہونا اور جہد مسلسل یعنی مسلسل کوشش کی اہلیت پیدا ہوتی ہے، صلاحیتیں یعنی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان میں بہت سے کھیل نہایت دلچسپی اور شوق سے کھیلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں ہاکی ایک ایسا کھیل ہے جسے پاکستان کا قومی کھیل کہا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے کرکٹ ہے یا اور 50 قسم کے گیمز ہیں جو پاکستان میں کھیلے جاتے ہیں اور سبھی میں لوگ بڑی انٹرسٹ لیتے ہیں اور شوق سے دیکھتے ہیں، شوق سے کھیلتے ہیں۔ ان میں سے ایک کھیل ہاکی ہے جو کہ پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ اس کھیل کی تاریخ کا مطالعہ یعنی اس کے بارے میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہ ایک قدیم کھیل ہے، قدیم یعنی پرانا، جس کا آغاز ایران سے ہوا، ایران سے ہوا یعنی سب سے پہلے یہ ایران میں کھیلا گیا، ایران سے یورپ میں پہنچا، یورپ میں یہ کھیل سب سے پہلے فرانس میں شروع ہوا، وہاں سے انگلستان پہنچا، انگلستان یعنی امریکہ میں 18ویں صدی عیسوی کے آغاز میں یعنی 18th سینچری کے سٹارٹ میں انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند میں اسے متعارف کروایا۔ برصغیر پاک و ہند یعنی انڈو پاک یعنی جہاں اب ہندوستان اور پاکستان ہے، متعارف کروایا یعنی جان پہچان کرائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلیل یعنی بہت تھوڑے عرصے میں یہ کھیل پورے ملک میں کھیلا جانے لگا۔ اس کے الفاظ معنی اپنے اچھے سے لرن کر لینے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔